بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہٰذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے، سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یہ تمہارے لیے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زوراور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ اب بھی عجب نہیں اے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ لوگو، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں۔ انسان پر افسوس، وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو، پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دے۔